اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ قبلہ تبدیل قبلہ یا تحویل قبلہ کا ذکر ہے، اور یہ باتیں پہلے گزر چکی ہیں کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ شریف، یہودیوں نے اپنا قبلہ مسجد اقصی کو بنایا، عیسائیوں اور نصرانیوں نے اپنا قبلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت کو بنایا۔ اسی سلسلے میں ایک دوسرے کی مخالفت، ایک دوسرے کی اتباع نہ کرنا، یہ ساری چیزیں پہلے بیان کی جا چکی ہیں۔ مسلمانوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش کہ سب اللہ کو اللہ مانے اور رسول کو رسول مانے، سبھی بیت اللہ کو اپنا قبلہ مانے، یہ خواہشیں اور کوششیں تمام کی تمام اللہ تعالی جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک جماعت نے، گروپ نے اپنا علیحدہ قبلہ قرار دیا ہے۔ آپ اس کوشش میں اب نہ رہیے، جو حق بات اور سچ بات تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت کر دیا اور اس کو نازل کر دیا، آپ اسی پر لگے رہیے، اسی کو اختیار کیے ہوئے رہیے اور بیت اللہ ہی کو اپنا قبلہ مانتے رہیے، اور تمام مسلمان اسی کی طرف نماز ادا کرتے رہیں۔ رہی یہ بات کہ اور لوگوں نے سب نے اپنے اپنے قبلے علیحدہ علیحدہ بنا لیے ہیں، تو آپ اس بات کو چھوڑیے، بلکہ اللہ نے جو بات آپ سے فرمائی ہے، یعنی آپ اپنے عمل پر ثابت قدمی اختیار کیجئے، اچھے اعمال، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اتباع کیجئے، نیکیوں میں، بھلے کاموں میں سبقت، استقبال یعنی استباق خیر، آپ جو ہے خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، نیک کاموں میں، اچھے بھلے کاموں میں سبقت کیجئے، یہی سابق اور سبقت فی الخیرات یعنی اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کریں۔ رہی بات لوگوں کا اختلاف اور لوگوں کا نزاع، ایک وقت آئے گا کہ ان سب کے قبلے اس وقت انہوں نے اپنے الگ الگ بنائے ہیں، لیکن یہ سب اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اس وقت ان سب کا قبلہ ایک ہی ہوگا، یعنی یہ سب اللہ کے سامنے ہوں گے اور تم بھی اللہ کے سامنے ہوں گے، ہر ایک انسان اللہ کے سامنے ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی ان کا قبلہ ہوگا۔ اس وقت ہر ایک سے الگ الگ حساب اور اس سلسلے کی باز پرس ہوگی کہ تم نے صحیح مانا یا نہیں مانا، حق بات کو قبول کیا نہیں کیا ہے۔ اے نبی علیہ السلام، آپ اپنے کام پر لگے رہیے، ان کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے، آپ کا کام پہنچانا، بتلانا اور سمجھانا ہے، آپ یہ کر چکے ہیں، لیکن نہ ماننے کی شکل میں ان کا حساب لینا اور ان کو سزا دینا اور ان پر گرفت کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالی اس کے لیے آخرت میں ان کو طلب کریں گے، ان سے باز پرس ہوگی۔ آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ سچی بات بتلاتے جائیے اور خود بھی اس پر عمل کرتے جائیے۔ آیت کریمہ کی ایک تشہیر علماء اور اہل اللہ نے یہ بھی فرمائی ہے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، مُوَلِّيهَا کہ اللہ تعالی نے اس میں یہ فرمایا ہر ایک جماعت کا، گروپ کا، طبقے کا، قوم کا ایک قبلہ ہے۔ بعض صوفی حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں بھی دین کے جتنے شعبے ہیں
ہر ایک شعبے کے لیے الگ الگ آدمیوں کو منتخب کیا اور چنا ہے۔ کوئی قرآن شریف پڑھا رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی سکھا رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی شریعت کے مطابق تجارت کر رہا ہے، کوئی کھیتی کر رہا ہے، اور کوئی کسی طرح کے کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نظام کائنات کو، اس عالم دنیا کو باقی رکھنے کے لیے ہر ایک کو اس نے اپنے الگ ایک کام میں لگایا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ دین کے ہر ایک شعبے کو زندہ رکھنا اور آباد رکھنا چاہتے ہیں۔ گویا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے ہر وہ کام جو سنت اور شریعت کے مطابق ہے وہ دین اور دین اسلام میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔